بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم روزہ کے مقاصد پر بات کر رہے ہیں۔ روزہ جہاں ایک بہترین عبادت ہے، وہاں پر روزہ کے بے شمار ایمانی، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی مقاصد اور فوائد ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم ان مقاصد پر بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں روزے کی مقصدیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں پر روزے کی فرضیت کا حکم دیا، پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ روزہ کی تاریخ کو بیان کر دیا کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک قدیمی عبادت ہے جو پچھلی امتوں سے بھی چلی آ رہی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ باری تعالیٰ روزے کی فرضیت کیوں کی ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، مقصدیت کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں روزہ حصول تقوی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ روزے کا مقصد اعلیٰ اس عبادت اور ریاضت کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، پاک بازی آ جائے، راست بازی آ جائے۔ اور روزے کا مقصد فقط کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرنا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تقوی کا لفظ اختیار کر کے بڑا وسیع مفہوم بیان کر دیا کہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ انسان روزوں کے ایکسرسائز کے ذریعے تمام برے اخلاق سے، برے اعمال سے کنارہ کش ہو جائے۔ یہی حالت ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بند کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہمیں پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس سے بھوک سے بےتاب ہیں، ننڈھال ہیں، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھے ہیں، پھل بھی رکھے ہیں، تو کھانا تو درکنار، روزے کی حالت میں انسان آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ اس لیے وجہ یہ ہے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ کھانا بھی پڑا تھا، حلال پڑا تھا،
پانی بھی پڑا تھا، مشروبات بھی پڑے تھے، دودھ بھی پڑا تھا، فروٹ بھی پڑے تھے، حلال تھے، لیکن صبح سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی وجہ سے حکم ہو گیا کہ لوگوں بے شک یہ حلال چیزیں ہیں، لیکن روزے میں تم حلال کو استعمال نہیں کر سکتے کہ رب نے حکم دیا ہے۔ تو روزہ زبان حال سے کہتا ہے، اور روزہ تقوی کا درس دیتا ہے۔ پورا مہینہ کے بندے روزے کی حالت میں تو صبح سے لے کر شام تک حلال سے رک گیا ہے، اسی طرح تو ساری زندگی حرام سے بھی رک جا کہ اس سے بھی تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے۔ تو روزہ ہمیں تقوی کا حکم دیتا ہے۔ ہر وہ کام جو حرام ہے، جو ممنوع ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کام سے بچنا، اس کام سے پرہیز کرنا، اس کام سے رک جانا، یہ اصل میں روزے کا مدعا اور مقصد ہے، جسے قرآن نے کہا لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، کہ حرام سے بچ جاؤ، چوری سے بچ جاؤ، رشوت سے بچ جاؤ، بددیانتی سے بچ جاؤ، کم ناپنے سے بچ جاؤ، کم تولنے سے بچ جاؤ، فراڈ سے بچ جاؤ، دھوکے سے بچ جاؤ، بدکاری سے بچ جاؤ، قتل و غارت سے بچ جاؤ، فتنہ فساد سے بچ جاؤ، غیبت سے بچ جاؤ۔ تو روزہ انسان کو مہینہ بھر یہ سبق دیتا ہے، پریکٹیکلی یہ مشق کراتا ہے، یہ درس دیتا ہے۔ اور روزے کا اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ انسان حرام سے محفوظ ہو جائے اور حرام سے پرہیز کر لے اور اللہ کی ممنوعات میں سے بچ جائے۔ لہٰذا وہ لوگ جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ساتھ جھوٹ بھی چلتا ہے، غیبت بھی چلتی ہے، بد نظری بد نگاہی بھی چلتی ہے، فحش کلامی بھی چلتی ہے، فحش گوئی بھی چلتی ہے، برائیوں سے باز انسان نہیں رہتا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الصوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور اس پر عمل نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، جہاں مسلمان روزے کی صورت میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، وہاں اسے چاہیے کہ جھوٹ سے بھی رک جائے، غیبت سے بھی رک جائے، گناہوں سے بھی باز آ جائے، کیونکہ روزہ تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر روزے کی کوئی روح نہیں ہے، اور یہی مقصد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں اس روایت کو بیان کیا کہ ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولیکن من الکذب والباطل واللغو۔ فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جھوٹ اور گناہوں اور بیکار چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ روزہ چونکہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے، کہ روزہ رکھ کر ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں، تراویح کی بھی پابندی کریں، روزہ رکھ کر ہم تہجد گزار بھی ہو جائیں، دن بھر میں ذکر اذکار تسبیحات درود و سلام اللہ کا شکر اللہ کا ذکر بھی کریں، زبان ہماری ذکر اذکار سے تر رہے، اور زبان کی حفاظت یوں کریں کہ زبان غیبت سے بچ جائے، چغلی سے بچ جائے، گالی گلوز سے بچ جائے، سخت کلامی سے بچ جائے، بد نگاہی سے بچ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والصیام جنۃ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی
متفقن علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، ڈھال یاد رکھ لیں۔ حضور نے روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی ہے، ڈھال کا روزے سے کیا گٹھ جوڑ ہے، یاد رکھ لیں۔ ڈھال مجاہدین استعمال کرتے تھے، صحابہ کرام جب جنگوں میں جاتے دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کرتے تھے کہ دشمن اٹیک کرے تو انسان کا جسم محفوظ ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، معنی یہ ہے کہ روزہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، وہ گناہ جو گناہ کبیرہ ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ روزہ رکھ کر انسان کو حیا آتا ہے کہ میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور میں فرار بھی کر رہا ہوں، میں دھوکہ بھی دے رہا ہوں، میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، میں غیبت بھی کر رہا ہوں، میں چغلی بھی کر رہا ہوں، میں گالی گلوچ بھی کر رہا ہوں، میں کم بھی ناپوں، میں کم بھی تولوں۔ تو روزہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے بہت بڑی ڈھال حضور نے اس کو قرار دیا۔ اور اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے جس دن کسی کو روزہ ہو، نہ تو وہ شخص فحش گوئی کرے اور نہ جھگڑا کرے، نہ بد کلامی کرے۔ فرمایا اگر کوئی شخص روزے دار کو گالیاں دے یا اس سے لڑائی اور جھگڑے کرے تو روزے دار کو چاہیے اسے کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں۔ معنی یہ ہے کہ میاں تو مجھے فحش گوئی کر، بد کلامی کر، مجھ سے لڑائی کر، مجھ سے جھگڑے کر، جو مرضی آئے کر، لیکن میں روزے کا احترام کرتا ہوں، روزے کا ادب کرتا ہوں کہ انی امرؤ صائم، کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں، میں روزے دار ہوں۔ تو روزہ انسان کو تہذیب نفس کا سبق دیتا ہے، ضبط نفس کا سبق دیتا ہے، برداشت کا سبق دیتا ہے، حوصلے کا سبق دیتا ہے، صبر کا سبق دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہوا شہر الصبر، حضور نے فرمایا میرے غلام ہو، میرے صحابی ہو، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کرنا، جھگڑے سے صبر کرنا، لڑائی کرنے سے، فتنہ فساد سے، گالیاں دینے سے، کوئی برا بھلا کہے فرمایا تم اسے کہہ دو کہ یار میں تمہیں کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو کیا مطلب روزہ رکھا ہوا ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے صرف کھانے پینے سے نہیں رکا ہوا، میری زبان بھی روزے میں ہے، میرا نفس بھی روزے میں ہے، میرا دل بھی روزے میں ہے، میرا دماغ بھی روزے میں ہے۔ میں تم سے لڑ نہیں سکتا، جھگڑ نہیں سکتا، گالیاں نہیں دے سکتا، میں صبر برداشت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے روزے کا احترام رکھا ہوا ہے۔ تو روزہ تہذیب نفس کا سبق دیتا ہے، تہذیب اخلاق کا درس دیتا ہے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا ظمآؤکم، فرمایا بہت سارے روزے دار، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو روزہ دار شو کرتے ہیں، حقیقت میں روزے کی روح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل فونز کے ذریعے فضولیات اور بے حیائی بھی کریں گے، فحش اور منکرات پر مبنی لٹریچر اور آڈیو اور ویڈیو کلپس بھی دیکھیں گے، روزہ رکھ کر تاش بھی کھیلیں گے، روزہ رکھ کر لوڈو بھی کھیلیں گے، روزہ رکھ کر وہ کرکٹ اور فٹ بال میچز کی زینت بھی بنیں گے، روزہ رکھ کر تماشائی بھی بنیں گے، کھیلنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے، شور شرابہ بھی کریں گے،
کہ روزہ رکھ کر ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ روزہ کی روح تو یہ تھی کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا، روزے میں رہنا ہے، ذکر اذکار میں رہنا ہے، تلاوت میں رہنا ہے، درود و سلام میں رہنا ہے، صدقات و خیرات میں رہنا ہے، اللہ رسول کی فرما برداری میں رہنا ہے، لوگوں کی خدمت میں رہنا ہے، لوگوں کی مدد میں رہنا ہے، نیک کاموں میں رہنا ہے، راتوں کو عبادت کرنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، قرآن کو سننا ہے، دن کو قرآن کو پڑھنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، دعاؤں میں وقت گزارنا ہے۔ تو روزہ کا پہلا مقصد حصول تقوی ہے، روحانیت ہے۔ اور اسی طرح روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد روزے کا یہ بھی ہے کہ روزہ ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کا نام ہے۔ رمضان المبارک میں تقوی کی فضا کا نام ہے، شوق عبادت روزے کے ذریعے بڑھ جاتا ہے، اور مسلمان کو روزہ اللہ کے قرب کا، مسلمان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، جس سے انسان کی سیرت مضبوط ہوتی ہے، کریکٹر انسان کا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ تو کریکٹر کی بہتری کے لیے، سیرت اور کردار کی مضبوطی کے لیے اللہ نے روزہ فرض کر دیا ہے، تاکہ انسان کے اندر اس کا کردار بہتر ہو سکے، اخلاق بہتر ہو سکے، معاملات بہتر ہو سکیں، عبادت کی روح اس کے اندر آ سکے، روحانیت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ بھی عطا کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں غریبوں کا احساس آتا ہے، ہمدردی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہوا شہر المواسات، حضور نے فرمایا یہ مہینہ ہمدردی کا ہے۔ تو روزہ کے ذریعے انسان لوگوں کو افطاریاں کراتا ہے، سحریاں کراتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ہمدردی کا جذبہ معاشرے میں، تعلقات میں، رشتہ داروں میں ان کی مالی مدد کر کے خوشگواری کا ذریعہ بنتا ہے۔ رمضان میں انسان جہاں روزہ میں رہتے ہیں وہاں خیرات کرتے ہیں، اور بہت کثرت کے ساتھ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو دوسرے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو روزہ غرباء کی ضرورتیں پوری کرنے کا ایک مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے، بھوکوں کا، پیاسوں کا احساس ہوتا ہے، انسان کے اندر غریب کی غریب پروری کا احساس ہوتا ہے۔ مساجد میں لوگ، محلے میں، بہت بڑی جگہوں پہ اہل محلہ اکٹھے ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، جہاں سے معاشرے میں محبت کو فروغ ملتا ہے، سلام دعا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ تو روزہ کا مقصد، دوسرا جو مقصد ہے کہ روزہ انسان کے اندر انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ بہت سارے انسان کے اندر ضبط نفس پیدا کرتا ہے، جو میں نے عرض کیا، قوت برداشت پیدا کرتا ہے، حوصلہ، ہمت پیدا کرتا ہے۔ اور روزے کا مقصد پابندی وقت بھی ہے۔ سارا سال انسان صبح اٹھ کر، سحری کا ٹائم تو کھانا نہیں کھاتا، صبح کیوں اٹھ کے کھا رہا ہے، کیوں جاگا ہے؟ اور پھر بھوک لگی ہوئی تھی، ادھر سے ٹائم ہو گیا تو ہاتھ پیچھے کر دیا کہ اللہ نے وقت کو ختم کر دیا ہے۔ سحری کا ٹائم بھی وقت کی پابندی سکھا رہا ہے، شام افطاری کا ٹائم بھی۔ ساری زندگی انسان ضروری نہیں ہے کہ مغرب کے ٹائم، مغرب سے پہلے اذان ہوتے ہی کھانا کھا لے۔ تو ٹائم اور وقت کی پابندی روزہ یہ درس دیتا ہے۔ جس قوم نے اپنے زندگی میں وقت کی پابندی کو معمول بنایا ہے، وہ قومیں دنیا میں زندہ اور آباد اور کامیاب ہوئی ہیں۔ اسی طرح روزہ انسان کو مشقت کی عادت ڈالتا ہے۔ بہت ساری مشکلات زندگی میں آتی ہیں، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
کبھی انسان کو فاقے بھی کرنے پڑتے ہیں، کبھی انسان کو گرمی سردی بھوک پیاس برداشت بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو انسان کو مشقت سہنے کا عادی بنانے کے لیے اللہ نے روزے کی عبادت دے دی کہ انسان زندگی کے چاروں پہر ایک جیسے نہیں ہوتے اور ایک جیسی زندگی نہیں ہوتی، کبھی فاقے بھی کرنے پڑ جائیں گے، کبھی بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، غربت بھی آئے گی۔ آج تو شاہ کبھی گدھا بھی ہونا پڑ جائے تو تجھے مشقت برداشت تو زندگی میں کر چکا ہو تو مشقت برداشت کرنے کی عادت سکھانا تھی، اللہ نے اس کے لیے روزے کو فرض قرار دیا۔ اور پھر روزے کے مقاصد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو روزے کے مقاصد میں سے جہاں روزہ عبادت کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، سیرت اور کردار اور ضبط نفس کا ذریعہ ہے، وہاں روزے کے اندر بے شمار طبی فوائد ہیں کہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ صرف اسلام اور دین اور شریعت انسان کی ایمانی روحانی مقصد کو سامنے نہیں رکھتا، بلکہ جسمانی ضرورتیں بھی ہیں انسان کی۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، کئی بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو روزہ کے ذریعے انسان کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کئی زہریلے مادے ہیں جسم کے اندر جو روزے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور زہریلے مادے انسان کو جو کمزوریاں انسان میں لاتے ہیں، روزہ ان کو نکالنے کا سبب بن جاتا ہے، تندرستی میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور روزہ انسان کی صحت اور تندرستی کی ضمانت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صومو تصیحو، حضور نے فرمایا میرے غلاموں روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ تو تندرستی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں مقصد کو بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اور اگلا لیکچر ہمارا روزہ اور میڈیکل سائنس، روزہ اور طبی فوائد پر اسپیسیفک ہمارا لیکچر ہوگا، اسے ضرور سننا۔ میں بس اتنی بات بتا دوں کہ روزے کے مقاصد میں سے فوائد میں سے ایک فائدہ انسان کے جسم کے اندر بیماریوں کا خاتمہ بھی ہے، جسمانی طور پر انسان کو فائدہ پہنچانا بھی ہے۔ روزے کے بہت سارے فوائد ہیں کہ روزہ انسان کی جسمانی ساخت کو بہتر کرنے کا باعث بھی ہے، انسان کے ویٹ کو کم کرنے کا باعث بھی بنتا ہے، نظام انہضام کو، ہاضمے کے نظام کو بہتر بنانا بھی روزے کا ایک سبب ہے، موٹاپے میں کمی لاتا ہے روزہ، اور کولیسٹرول میں کمی لاتا ہے اور اس کو بہتر بنانے کا باعث بنتا ہے، بلڈ پریشر کو بیلنس کرتا ہے روزہ، خون کی جو سرکولیشن ہے اس کے بہاؤ میں روزہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، دل کی جو صحت ہے اس کو فروغ دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا علاج ہے، اور عمر بڑھنے میں اور عمر کو بہتر بنانے میں روزہ مدد دیتا ہے، جسم میں جو کشیدگی ہے اس کو سکون کا ذریعہ بنتا ہے، کینسر کا علاج ہے روزہ، بہت بڑا کینسر کا علاج ہے، اس پر میں ڈیٹیل میں لیکچر دوں گا انشاءاللہ آپ کو، دماغ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور پروٹین میں کمی لاتا ہے، نقصان دہ جو پروٹین ہے روزے کے ذریعے اس میں کمی آتی ہے، جو انسان کے جسم میں زخم اور سوزش ہوتی ہیں روزے کی وجہ سے جسمانی طور پر وہ زخم اور سوزشیں بہتر ہوتی ہیں، جلد کو صحت بنانے میں روزہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ جتنے بھی غیر مسلم ڈاکٹرز ہیں آپ ان کے آرٹیکل اٹھا کے دیکھ لیں، روزے کے سائنٹیفک بینیفٹس اٹھا کے دیکھ لیں، تمام ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ روزہ کی وجہ سے مسلمانوں میں کئی بیماریاں اس لیے کم ہیں کہ یہ امت روزہ رکھتی ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھ کر دنیا نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ روزہ کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے،
تو روزے کے کئی روحانی، ایمانی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی، اس کے طبی کئی مقاصد ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے روزے کو ہم پر فرض کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ روزے کی تمام برکات ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔